السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورک کے کورس میں آج ہم اپنے اگلے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم انٹرنیٹ ورکنگ، آئی پی ورژن 6، MPLS اور اس سے ریلیٹڈ بہت انٹرسٹنگ قسم کے ٹاپکس کو ختم کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے ٹیکسٹ بک کے چیپٹر نمبر 5 میں ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکالز کے ٹاپک سے سٹارٹ کریں گے۔ اس میں UDP اور ہو سکتا ہے TCP کے بھی کچھ ٹاپکس کو آج ہم ٹچ کریں، اور پھر اس کے بعد آگے اسی ٹاپک پہ آگے کنٹینیو کریں گے ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکالز کے ٹاپک۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک کو سٹارٹ کریں، آئیے ہم اپنے پچھلے لیکچر کا ایک تھوڑا سا پریویو کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر MPLS کی جو پروٹوکال ہے، ملٹی پروٹوکال لیبل سوئچنگ، اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا۔ MPLS کے اندر ہم نے یہ کانسیپٹ دیکھا تھا کہ وہ میجر 3 فنکشنالٹیز جو کہ MPLS نے پرووائڈ کی ہیں۔ فرسٹ آف آل کہ ایسی نوڈز جن کے اوپر IP فارورڈنگ کی کیپیبلٹی نہیں ہے، ان نوڈز کے اوپر سے MPLS ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم IP ٹریفک کو گزار سکیں۔ سیکنڈلی، MPLS سے ہمیں یہ فلیکسیبلٹی ملتی ہے اور یہ آپشن ملتی ہے کہ ہم پیکٹ کو ایسے راؤٹ سے پاس کروا سکیں، ایسے پاتھ سے موو کروا سکیں جو کہ ہمارے لیے ڈیزائربل ہے۔ سمپل IP راؤٹنگ کا شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم جو ہے وہ نہیں، بلکہ ہم اس کو کسی ایکسپلیسٹ راؤٹنگ کانٹیکسٹ کے اندر کسی اپنے اسپیسیفائڈ پاتھ سے موو کروا سکتے ہیں۔ اینڈ دی تھرڈ تھنگ واز کہ MPLS سے آپ کو یہ ایک امپورٹنٹ فنکشنلٹی ملی ہے کہ آپ VPNs کریٹ کر سکتے ہیں، لیئر 2 کے اوپر بھی، لیئر 3 کے اوپر بھی۔ لیئر 2 کی ایگزامپل بھی ہم نے دیکھی تھی جس میں آپ نے MPLS کے VPNs کریٹ کیے، اور لیئر 3 کے بھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ لیئر 3 کے VPNs کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو آپ کے لیبلز اٹیچ ہوئے ہیں ان کے اندر جو ٹوٹل پیکٹ ہے دیٹ از اٹ سیلف این IP پیکٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 فنکشنالٹیز بہت امپورٹنٹ تھیں، ذہن میں رکھنے کی ہیں کہ MPLS نے ہمیں یہ میجر فنکشنالٹیز پرووائڈ کی۔ اپارٹ فرام دس، جو اوریجنل تھیم تھا MPLS کا، دیٹ واز فار دی انہینسمنٹ آف فارورڈنگ میکینزم پرفارمنس، وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ اچیو ہوئی ہیں۔ آپ نے جو بہت بڑے IP ٹیبل لک اپ کے اندر سرچ کرنی تھی، اس کی بجائے ناؤ یو آر سرچنگ اونلی فار اے ویری اسمال شارٹ لیبل جس کا لوکل اسکوپ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں جو کہ ہم نے MPLS کے کانٹیکسٹ کے اندر اسٹڈی کی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے MPLS کے اندر کچھ اینٹیٹیز ہیں، فار ایگزامپل لیبل ایج راؤٹر، جو کہ MPLS نیٹورک کے اسٹارٹ میں ہے، پہلی دفعہ کمپلیٹ IP ٹیبل لک اپ کرنے کے بعد پہلی دفعہ لیبل اٹیچ کرتا ہے۔ دین دی لیبل سوئچ راؤٹر، جو کہ ان کمنگ لیبل کی بیس کے اوپر لک اپ کرتا ہے ٹیبل کے اندر اور دیکھتا ہے کہ کس آؤٹ گوئنگ انٹرفیس کے اوپر بھیجنا ہے ود دی نیکسٹ لیبل، تو وہ لیبل سویپنگ بھی اسی لیبل سوئچ راؤٹر کا کام ہے۔ یہ اور اس طرح کے مختلف اور اینٹیٹیز، پروٹوکالز، فار ایگزامپل LDP لیبل ڈسٹریبیوشن پروٹوکال جو کہ MPLS کے اندر یوز ہوتی ہے، تاکہ ہر راؤٹر جو ہے وہ اپنے پچھلے اپ اسٹریم نیبر کو انفارم کر سکے کہ کون کون سے لیبلز اس نے لگا کر بھیجنے ہیں۔ ان سب چیزوں کی ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی۔ MPLS از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک۔ آج کل اس کی ڈپلائمنٹ زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے بیکاز آف دی 3 فنکشنالٹی آئی آلریڈی مینشنڈ جو اس نے MPLS نے ہمیں پرووائڈ کی ہے۔ VPNs کی فنکشنالٹی از ویری امپورٹنٹ۔ نان IP نوڈز کے اوپر سے IP ٹریفک کو لے کے جانا بہت امپورٹنٹ تھنگ، اور پھر جس طرح کوالٹی آف سروس اور اس کی ریکوائرمنٹس بڑھ رہی ہیں، ایک ایکسپلیسٹ ڈیزائربل پاتھ سے کسی پیکٹ کو راؤٹ کرنا، دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ، ویری مچ ڈیزائربل۔ اس کی وجہ سے MPLS کی امپورٹنس بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، MPLS اور اس سے ریلیٹڈ ٹاپک کا ریویو مکمل کرنے کے بعد اب ہم اپنے اگلے ٹاپک یعنی ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکالز کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے آج اپنے ٹیکسٹ بک کے چیپٹر نمبر 5 سے یہ نیا ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا ریویو کریں اپنے کمپلیٹ کورس میں کہ واٹ از دی کانٹیکسٹ ان وچ وی ول بی اسٹارٹنگ آور ٹوڈیز لیکچر، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے ایک فزیکل میڈیم کے اوپر کمیونیکیشن کرنی ہے، اس کے ایشوز کیا ہوتے ہیں۔ وی ہیو اسٹڈیڈ اٹ quite much in detail. Then we also know how to connect the networks together. اس کے اندر ڈائریکٹ لنک نیٹورکس بھی ہیں اور انڈائریکٹ کنیکٹیوٹی بھی ہم نے پرووائڈ کی ہے۔
Now we also know how to implement a reliable byte stream on an unreliable network. जिस तरह कि हम इंटरनेट के ऊपर करते हैं, हम होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं उस प्रोसेस टू प्रोसेस एप्लीकेशन की कम्युनिकेशन के लिए, और इसीलिए अब हम जो अपने अगले स्टेप के ऊपर आ रहे हैं, दैट इज टू प्रोवाइड और जस्ट change this host to host delivery service into a meaningful process to process communication. अभी तक हम मल्टीपल नोड्स के ऊपर से डेटा को इनडायरेक्टली मूव करवा के, स्विच करवा के, फॉरवर्ड करवा के एंड टू एंड पास ऑन कर रहे थे. नाउ वी विल चेंज दिस कॉन्टेक्स्ट एंड से these will be the applications who will be communicating between themselves. अभी नोड्स आपस में कम्युनिकेट कर रही थी. अब एक नोड के ऊपर, एक होस्ट के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं. तो जब हम एंड टू एंड की बात करेंगे, देन दिस विल नॉट बी एंड होस्ट टू एंड होस्ट, दिस विल बी एंड एप्लीकेशन और एंड प्रोसेस टू अनदर एंड प्रोसेस. तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम कहेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर की जो प्रोटोकॉल्स हैं, वी विल सी विच आर दिस प्रोटोकॉल्स, ये हमें असल में एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है. ये हमारी होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी को असल में मीनिंगफुल वे में प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन पर मैप कर देती है, और यही हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है. जिसे मैंने आपको बताया कि आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट रिलेट्स टू दी चैप्टर 5 ऑफ आवर टेक्स्ट बुक. इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एंड टू एंड सर्विस मॉडल है क्या, हमें एंड टू एंड एप्लीकेशंस के लिए किन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी ऐसी प्रोटोकॉल्स हैं जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. For example, we will study UDP, User Datagram Protocol. We will also study in detail a very important protocol which is TCP, Transmission Control Protocol. और चैप्टर के एंड के ऊपर we will also review a little bit about the RPC, Remote Procedure Call. Lastly, by concluding this chapter of Transport Layer Protocols, we will see and discuss about the performance issues of these Transport Layer Protocols. तो स्टूडेंट्स, ये वो आउटलाइन सी है जो कि इस चैप्टर के अंदर हमने फॉलो करनी है, और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स की स्टडी के अंदर हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे. तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले, दैट व्हाट शुड बी एन एंड टू एंड सर्विस मॉडल. जब मैं कहता हूं कि एंड टू एंड सर्विस मॉडल, तो आप ये देखिए कि हम किस की बात कर रहे हैं, किसको सर्विसेज चाहिए, हम किसकी रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं. जस्ट रिकॉल द पर्सपेक्टिव ऑफ नेटवर्क. हमने ये देखा था कि यूजर का पर्सपेक्टिव क्या होगा, यूजर नेटवर्क से क्या सर्विसेज डिमांड करते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है. यूजर को आप एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस. नाउ वी नीड टू डिफाइन द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी एंड सर्विसेज. इंप्लीमेंटेशन इज इररिलेवेंट. यूजर को इससे गर्ज नहीं है कि आपने वो जो डिमांड्स हैं, वो जो फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो किस तरह से इंप्लीमेंट की हैं. The only requirement by a user is that you just fulfill that functionality or requirement that is defined in some way, maybe an abstract way. जो यूजर का पर्सपेक्टिव है, असल में ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स उसी को फोकस करते हैं. So that's why focus of any transport layer protocol is to fill this gap of the underlying network technology, topology and services available and the requirements of a user. So they communicate between applications. They translate these services from host to end to end. इसी के अंदर हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि हमने इंप्लीमेंट करनी है एंड टू एंड प्रोटोकॉल्स के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल, वो सर्विसेज हमने इंप्लीमेंट करनी है दैट कैन नॉट बी डन वेल एट लोअर लेयर्स. अगर वो लोअर लेयर पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकती और एफिशिएंटली इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, देन वी शुड बी थिंकिंग अबाउट कि हम उनको ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर इंप्लीमेंट कर दें. इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी सर्विस को अपर लेयर के ऊपर या ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर इंप्लीमेंट करने लगे हैं, देन वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट नॉट डुप्लीकेटिंग द एफर्ट. अगर एक फंक्शनैलिटी अंडरलाइन किसी लेयर के ऊपर अवेलेबल है, देन वी शुड नॉट बी डुप्लीकेटिंग द एफर्ट, क्योंकि वो प्रोसेसिंग और इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं वो कंज्यूम होंगे. अच्छा, एक ऐसी चीज भी होनी चाहिए कि हम वो वाली एप्लीकेशन या वो वाली सर्विसेज जो हैं वो अपर लेयर के ऊपर इंप्लीमेंट करें जो कि हर एप्लीकेशन को नहीं चाहिए.
اگر ایک ایسی سروس ہے جو کہ ہر اپلیکیشن کو چاہیے تو وہ تو ڈاؤن دی اسٹیک امپلیمنٹ ہونی چاہیے تاکہ ہر اپلیکیشن کے پیکٹس جب فلو کر کے اس لیئر کے اوپر پہنچیں تو وہ سروس ہر اپلیکیشن کو مل جائے. آپ جیسے جیسے اسٹیک میں اوپر جاتے ہیں ویسے ویسے بائیفرکیشن ہوتی جاتی ہے. کچھ اپلیکیشنز ایک پروٹوکال کو یوز کرتے ہیں, کچھ اپلیکیشنز دوسری پروٹوکال کو یوز کرتی ہیں. So if any service is required by all the applications, it should be implemented down the stack. تو اسی لیے ہم ان سروسز کو پھر ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ سروس ہم اس لیے ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکال میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کچھ اپلیکیشنز کی ریکوائرمنٹ ہے. لائک وائز ایک اور سروس ہم ایک اور پروٹوکال کے اندر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ کچھ اور اپلیکیشنز کی ریکوائرمنٹ ہے. سو a common service should be implemented at a lower layer and any service which is specific to some group of applications should be implemented at some upper layer. اچھا, اب ہم اینڈ ٹو اینڈ سروس ماڈل جب ٹرانسپورٹ لیئر کا ڈسکس کرنے لگے ہیں تو یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے پاس انڈر لائن جو آئی پی کا نیٹورک ہے اس کا اپنا سروس ماڈل کیا ہے. We have already discussed that IP just provides a best effort delivery. جو بھی آپ میسیجز بھیجتے ہیں from any host to any other host, these are delivered but with the best of the effort provided by the network. اب اس کے اندر ہم بہت سارے کمیونیکیشن ریسورسز جو ہیں وہ ریسورس کے نوڈس کے اوپر شیئر کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری اینٹیز اس میں انوالو ہوتی ہیں, سوئچز, ہوسٹ, راؤٹرز, گیٹ ویز, جن کے اوپر ہم یہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتے ہیں ان اے بیسٹ پاسبل مینر. لیکن اگر کوئی ایرر اگر ہو جاتا ہے تو اس کے اگینسٹ کوئی پروٹیکشن میکینزم نہیں ہے. پیکٹ میں بی ڈراپڈ اف دیر از نو مور ریسورسز اویلیبل, دی میسج میں بی ڈراپ, میسج میں بی ری آرڈرڈ. آپ نے جس سیکوینس میں میسیجز بھیجے ہیں انڈر لائنگ آئی پی نیٹورک ڈز ناٹ پرووائڈ دی گارنٹی کہ آپ کو اسی سیکوینس کے اندر وہ میسیجز ملیں گے. یہ چیز بھی پاسبل ہے آئی پی نیٹورک کے اندر کہ میسج جو ہے وہ ڈپلیکیٹ ریسیو ہو جائے. Another thing is that IP also limits کہ آپ کا جو ٹوٹل میسج سائز ہے وہ اتنا ہونا چاہیے. You should provide a specified discrete chunk of information or data or packet, اور وہ ایک آئی پی ڈیٹا گرام کی فارم میں آگے نیٹورک کے اندر ٹرانسپورٹ کیا جائے گا اور ٹرانسمٹ کیا جائے گا. یہ بھی چیز پاسبل ہے کہ آئی پی نیٹورک کے اندر ایک میسج جو ہے وہ ایک آربیٹریلی لانگ ڈیلے کے بعد ریسیپینٹ کو ڈیلیور کیا جائے. سو دس از جسٹ دی ڈسکرپشن آف بیسٹ ایفرٹ نیٹورک. ہم نے اس کو اس لیے بھی ڈسکس کر لیا کہ ابھی ہم اینڈ ٹو اینڈ سروس ماڈل جو ہے وہ دیکھنے لگے ہیں. تو آئی پی کا جو اپنا سروس ماڈل ہے دیٹ از بیسٹ ایفرٹ, نتھنگ از پرووائڈیڈ, نو گارنٹی از پرووائڈیڈ, دا بیسٹ آف ایفرٹ از ڈن بٹ دیٹس اٹ, گارنٹیز آر ناٹ پرووائڈیڈ. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس انڈر لائنگ بیسٹ ایفرٹ نیٹورک کے اوپر ہمارا یوزر جو ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے. وٹ آر دی کامن اینڈ ٹو اینڈ سروسز دیٹ آر ڈیمانڈیڈ بائی دی یوزر ایپلیکیشنز. وہ مین ریکوائرمنٹس کیا ہیں. ہم انہی ریکوائرمنٹس کو بہتر انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اس قابل ہوں گے کہ کسی ایک یا دو تین ٹرانسپورٹ پروٹوکالس کو بہتر ڈیزائن کر سکیں, ان کی فنکشنالٹی کو بہتر ٹویک کر سکیں, یوزر کی ڈیمانڈس کے مطابق بنا سکیں. For example, first requirement of a user application may be multiple connections. It may be desirable for an application to have multiple separate channels of communication between end hosts because of just the difference of data. آپ وائس بھی ٹرانسمٹ کر رہے ہیں, ویڈیو بھی ٹرانسمٹ کر رہے ہیں, مے بی ساتھ ڈیٹا بھی ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. ان تینوں چیزوں کے لیے ہو سکتا ہے اپلیکیشن کی ڈیمانڈ یہ ہو کہ مجھے سیپریٹ چینلز چاہیے. Another example may be کہ آپ ایک چینل کے اوپر ڈیٹا ٹرانسمٹ کریں, دوسرے چینل کے اوپر کنٹرول یا سگنلنگ کی انفارمیشن ٹرانسمٹ کریں. سو دیر میں بی ملٹیپل ریزنز جس کی وجہ سے اپلیکیشنز یہ ریکوائر کر سکتی ہیں دیٹ دے نیڈ ملٹیپل کنیکشنز بٹوین دی اینڈ ہوسٹ, اور یو کین سے بٹوین دی ایپلیکیشن پروسیسز. Another application requirement may be the guaranteed delivery of data. They would like to have some sort of guarantee کہ اگر میں نے ایک میسج جو ہے وہ اس اینڈ ہوسٹ سے کسی ایک ڈیسٹینیشن ہوسٹ تک ٹرانسمٹ کیا ہے تو وہ ضرور ہی وہاں پر پہنچ جائے.
انڈرلائنگ نیٹورک ٹیک کیئر آف دس پرابلم کہ پیکٹ جو ہے وہ مس ہو گئے. سو سم سارٹ آف ریلائبلٹی از ریکوائرڈ فرام دی اینڈ ٹو اینڈ پروٹوکال اور دی ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکال بائی دی ایپلیکیشن. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایپلیکیشنز یہ ریکوائر کرتی ہیں کہ میں نے جس سیکوینس میں میسیجز کو بھیجا ہے اسی سیکوینس میں جو اینڈ ایپلیکیشن ہے اس پر میسج ملنے چاہیے. بے شک اینڈ ہوسٹ کے اوپر آؤٹ آف آرڈر ملیں, لیکن جو آپ کی ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکال ہے وہ اس کو اس طرح سے واپس اپنے کریکٹ آرڈر کے اندر لے کر آئے کہ ایپلیکیشن کو پتہ نہ چلے کہ نیٹ ورک کے اوپر جو پیکٹس ہیں وہ ری آرڈر ہو چکے تھے. ایک مزید جو ریکوائرمنٹ ایپلیکیشن لیئر کی ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ایپلیکیشن کا بھیجا ہوا میسج صرف ایک دفعہ ملنا چاہیے. میسج کے اندر ڈپلیکیشن نہیں ہونی چاہیے. اگر نیٹ ورک میں کسی وجہ سے پیکٹ ڈپلیکیٹ ہو کے ریسیور کے پاس پہنچا ہے تو ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکال ٹیک کیئر کرے کہ میسج کی صرف ایک ہی کاپی اوپر ایپلیکیشن لیئر کو پاس کی جائے. پھر ایک اور چیز بھی, کئی دفعہ آپ بہت بڑا ڈیٹا جو ہے وہ ایک ایپلیکیشن سے دوسری ایپلیکیشن کو موو کرنا چاہتے ہیں. جسٹ تھنک آف اے فائل ٹرانسفر پروٹوکال. آپ ایک بہت بڑی فائل جو ہے وہ ایک ایپلیکیشن کے تھرو کسی دوسری ایپلیکیشن کو موو کرواتے. ناؤ ول دی ہول کنٹینٹ آف اے فائل بی اکوموڈیٹڈ ان اے سنگل میسج؟ مے بی ناٹ. آپ کے آئی پی نیٹ ورک کے اوپر لمیٹیشن ہے فار دی میکسیمم سائز آف میسیجز. اب ایپلیکیشن یا ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکال کو کوئی ایسا میکینزم پرووائڈ کرنا پڑے گا کہ یہ آربیٹریلی لانگ ڈیٹا اسٹریم جو ہے وہ اسی فارم کے اندر مے بی ان اسمال پیسز آف آئی پی ڈیٹاگرامس سورس ایپلیکیشن سے ڈیسٹینیشن ایپلیکیشن تک پہنچ جائے. اچھا, ایک اور جو ایپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے وہ یہ کہ آپ کا جو ریسیور ہے وہ یہ چاہتا ہو کہ سینڈر اور ریسیور کے درمیان جو ہے پہلے سنکرونائزیشن ہو اور پھر سینڈر جو ہے وہ ریسیور کو ڈیٹا بھیجے. So some sort of synchronization may be desirable تاکہ ڈیٹا بھیجنے سے پہلے دونوں کمیونیکیٹنگ اینٹیٹیز کو یہ پتا ہو that when sender is ready to send the data, receiver is ready to accept the data. اور اسی کے اندر ہم یہ چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں that application may require some sort of flow control. یعنی اگر سینڈر جو ہے وہ تیز بھیج رہا ہے اور ریسیور اتنے زیادہ ڈیٹا کو ہینڈل نہیں کر سکتا تو سم سارٹ آف فلو کنٹرول میں آلسو بی اپلائڈ ان آرڈر ٹو اکوموڈیٹ دی سلو ریسیور, تاکہ زیادہ تیز آنے والے پیکٹس یہ نہ ہو کہ ریسیور کے اوپر آ کے ڈراپ ہو جائیں بیکاز اٹ کین ناٹ ہینڈل دیٹ فاسٹ ٹرانسمیشن آف میسیجز. تو اسٹوڈینٹس ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے پاس ایک انڈر لائن آئی پی نیٹورک ہے جس کا ایک اپنا سروس ماڈل ہے جو کہ ہم نے کہا بیسٹ ایفرٹ ماڈل. پھر اب ہم نے تھوڑا سا غور کیا اور دیکھا کہ ایپلیکیشن کی ریکوائرمنٹس کیا ہو سکتی ہیں. ہم نے کامن اینڈ ٹو اینڈ سروسز جو ہیں وہ ابھی لسٹ ڈاؤن کی ہیں. اب اس کے اوپر ہم بلڈ کر کے دیکھیں گے کہ کس طرح سے پروٹوکال جو ہیں وہ ان چیلنجز کو میٹ کرتی ہیں. تو آئیے ہم اپنے باقاعدہ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس, دی پرابلم ایٹ ہینڈ از دیٹ وی ہیو a best effort network which is the underlying IP network. We have some list of application requirements and we need to come up with a transport layer protocol جو کہ اسی underlying best effort IP network کے اوپر application کی demands کو fulfill کر سکے. اب وہ ہم نے service model provide کرنا جو کہ application کی needs کو fulfill کرے. اس کے لیے ہم 3 protocols consider کریں گے اپنے اس چیپٹر کے اندر اور اس کورس میں. پہلی پروٹوکال ہے UDP, یوزر ڈیٹاگرام پروٹوکال, جو کہ ہم ٹرانسپورٹ لیئر پہ پڑھیں گے. اس کے بعد وی ول موو آن ٹو دی ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکال TCP اینڈ دین فائنلی وی ول ڈسکس اے لٹل بٹ اباؤٹ RPC, ریموٹ پروسیجر کال. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں UDP سے. جسٹ ٹو اسٹارٹ ود, اٹس اے ویری ویری تھن لیئر اوور IP. جو آپ کے نیٹ ورک لیئر کے اوپر آئی پی کی سروسز ہیں, آئی پی کی پروٹوکال ہے, اس کی فنکشنلٹی ہے, اس کے اور ایپلیکیشن کے درمیان UDP ایک بہت ہی تھن ونیر پرووائڈ کرتی. وائی آئی ایم سیئنگ دیٹ اٹس ویری تھن؟ بیکاز اٹ ڈز ناٹ پرووائڈ لاٹ آف سروسز.
lot of functionalities. It just provide the multiplexing of addresses or address multiplexing for multiple connections, simultaneous multiple connection between applications or on the same end-to-end host. It is unreliable, unordered datagram service. यानी इसने कोई एंड टू एंड कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करने, कोई सिग्नलिंग का मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है, कोई रिलायबिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई, कोई ऑर्डरिंग गारंटी नहीं है. सो इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ बेस्ट एफर्ट डेटाग्राम सर्विस. डेटाग्राम हम इसको इसलिए कहते हैं दैट देयर आर स्पेसिफाइड पीसीज ऑफ डेटा, चंक्स ऑफ डेटा दैट आर मूव्ड एट दिस लेयर, द ट्रांसपोर्ट लेयर. और हम इस एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को जो कि आप यूडीपी की प्रोटोकॉल के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड टू एंड, इसको डेटाग्राम कहते हैं. सो यूडीपी डेटाग्राम्स आर मूव्ड फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट. एक और चीज कि इसके अंदर किसी किस्म का फ्लो कंट्रोल भी नहीं है. अगर सेंडर जो है वो डेटाग्राम्स तेजी से भेजना शुरू कर दे तो रिसीवर होस्ट और रिसीवर यूडीपी प्रोटोकॉल हैज नो कंट्रोल कि वो इन सारी डेटाग्राम्स को रिसीव कर सके, देन दीज डेटाग्राम्स विल बी लॉस्ट. तो स्टूडेंट्स, यूडीपी के अंदर हमने देखा कि इस थिन लेयर के ऊपर जो बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की गई है दैट इज एड्रेस मल्टीप्लेक्सिंग. लेकिन ये एड्रेस मल्टीप्लेक्सिंग जो है ये किस तरह से प्रोवाइड की गई है? बेसिक थीम ये है कि आपके एक होस्ट के ऊपर, इसी प्रोटोकॉल के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशंस हों जो कि किसी और रिमोट होस्ट के ऊपर इंडिपेंडेंटली, सेपरेटली कम्युनिकेट कर सकें. एक होस्ट ए है जिसके ऊपर 4-5 एप्लीकेशन प्रोसेसेस हैं और एक होस्ट बी है जिसके ऊपर मजीद 4-5 एप्लीकेशन प्रोसेसेस हैं. ये सब एप्लीकेशन प्रोसेसेस आपस में एक दूसरे के साथ अगर इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेट कर सकें थ्रू नोशन ऑफ चैनल्स, कम्युनिकेशन चैनल्स, तो हम ये कहेंगे कि वो जो एड्रेस मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है वो इंप्लीमेंट हो गया है. अब यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर होते हुए किस तरह से इस एड्रेस मल्टीप्लेक्सिंग के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं? देखें, एक तो चीज ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस एप्लीकेशन प्रोसेस को जो आईडी असाइन की है हम उसी आईडी को पिक कर लें. हम इस तरह से आइडेंटिफायर असाइन करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक प्रोसेस को इन्वोक किया, एक एप्लीकेशन प्रोसेस को, जो आईडी उसने असाइन की हम कहें दिस आईडी इज ऑफ दिस एप्लीकेशन प्रोसेस, और वो रिमोट एंड के ऊपर एक और एप्लीकेशन प्रोसेस से कम्युनिकेट कर, उसकी क्या आईडी है? वही जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको असाइन किया. इसमें मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हैं. सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन तो ये है कि अगर दोनों ने मीनिंगफुल तरीके से इन आईडीज को कम्युनिकेट करना है then both of the systems should be running the same operating system, ताकि एक ही तरह से वो आईडीज असाइन की जाएं. सेकेंडली, क्या ये चीज जरूरी है कि वो आईडीज जो हैं वो यूनिक हों? अगर उनका यूनिक होना जरूरी नहीं है और सिर्फ एक होस्ट के ऊपर ही उनकी यूनिकनेस काफी है, तो फिर सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट भी पॉसिबल है तो फिर हम इनको किस तरह से आपस में मीनिंगफुली कम्युनिकेट करवाएंगे? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होगा तो आईडीज डिफरेंट तरीके से असाइन होंगी, और अगर डिफरेंट तरीके से असाइन होंगी तो हमें फिर कोई एक इनडायरेक्ट वे डिफाइन करना पड़ेगा कि वो जो एप्लीकेशन प्रोसेस ने एक आईडी असाइन की है उसको हम किसी और नंबर से रिप्रेजेंट करें, और वो जो एक यूनिक एग्रीड अपॉन काइंड ऑफ आइडेंटिफायर है वो कम्युनिकेट किया जाए नेटवर्क के ऊपर इस यूडीपी की प्रोटोकॉल के लिए. इसी कॉन्सेप्ट के लिए हमने एक नई चीज जो है वो डिवाइस की, दैट इज कॉल्ड पोर्ट्स. ये जो पोर्ट नंबर्स हैं दीज जस्ट प्रोवाइड अ काइंड ऑफ मेल बॉक्स और एन एंट्री पॉइंट जिससे हमें यह पता चलता है कि ये जो नंबर है ये यूनिकली किसी न किसी एक एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड है. वो एप्लीकेशन प्रोसेस किस आईडी के ऊपर है वी डोंट नीड टू वरी अबाउट. हम इन पोर्ट नंबर्स के ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एप्लीकेशन प्रोसेसेस को इन पोर्ट नंबर्स के साथ खुद एसोसिएट कर देता है. जो हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर या यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यानी यूडीपी के ऊपर, देन यूडीपी इज ओनली रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन पोर्ट नंबर्स.
اس کے پاس جو آئیڈینٹیفائرز ہیں وہ ایپلیکیشن پروسیس کی آئیڈیز نہیں ہیں جو کہ آپریٹنگ سسٹم نے اسائن کی ہیں، بلکہ پورٹ نمبرز ہیں. آپ پورٹ نمبرز کے درمیان کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور آپریٹنگ سسٹم ان پورٹ نمبرز کو خود ایپلیکیشن پروسیسز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے. یو ڈی پی میں 16 بٹ پورٹ نمبر اسپیس ہے. 16 بٹ پورٹ نمبر اسپیس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل آئی ڈیز جو کہ آپ اسائن کر سکتے ہیں دیز آر 64,000 ایگزیکٹلی 65535. اب اگر ٹوٹل نمبر آف پروسیسز 64,000 ہیں تو کیا جتنے بھی نیٹ ورک کے اندر ایپلیکیشن پروسیسز ہیں بس اتنے ہی پاسبل ہیں؟ فارچونیٹلی ناٹ، بیکاز دی اسکوپ آف دیز پورٹ نمبر از لوکل ٹو دی ہوسٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایپلیکیشن پروسیس کے اوپر ایک نوڈ کے اوپر 64,000 ایپلیکیشن پروسیسز کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور ہر ہوسٹ کے اوپر 64,000 پروسیسز کی کمیونیکیشن کی گنجائش ہے. اس کی وجہ سے اب ہمیں ایک نوڈ کے اوپر سفیشینٹلی لارج ایڈریس اسپیس ملتی ہے کہ ملٹیپل ایپلیکیشن پروسیسز آپس میں کمیونیکیٹ کر سکیں. تو یہ جو 16 بٹ کی پورٹ نمبر اسپیس ہے یہ ایک نوڈ کے لیے ہے. کسی اور نوڈ کے لیے انہی میں سے بہت سارے جو آئیڈینٹیفائرز ہیں وہ یوز ہو رہے ہوں گے، لیکن پورٹ نمبر اور آئی پی ایڈریس مل کر ایک یونیک ڈی ملٹی پلیکسنگ کی جو ہے وہ جنریٹ کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کریکٹلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کسی ایک ایپلیکیشن کو کسی ایک ہوسٹ کے اوپر. اب اگر آپ یہ 16 بٹ کی پورٹ نمبر اسپیس ایلوکیٹ کر رہے ہیں تو اگلا سوال یہ آتا ہے کہ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کس طرح سے کریں، ریکگنائز کس طرح سے کریں. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ویل نون قسم کے پورٹ نمبر جو ہیں وہ یوز کیا کریں. آپ کو پتا ہو کہ یہ ایپلیکیشن جو ہے وہ ہمیشہ اس پورٹ نمبر کے اوپر آپریٹ کرے گی، اور یہ جو دوسری ایپلیکیشن ہے یہ ہمیشہ اس پورٹ نمبر کے اوپر آپریٹ کرے گی. دیٹ از دی کیس ود دی سرورز. یوزولی ہمارے جتنے بھی سرورز ہوتے ہیں وہ ایک ویل نون پورٹ کے اوپر فنکشن کرتے ہیں، یعنی وہ جو ایپلیکیشن پروسیسز ہیں جو کہ سرور کے طور پہ بہیو کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک ویل نون پورٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کرواتے ہیں. جو کلائنٹس ہیں وہ ان ویل نون ان ایڈوانس نون پورٹ نمبر کے اوپر کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہ دونوں جو ایپلیکیشن پروسیسز ہیں کلائنٹ اور سرور آپس میں کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں. اچھا، پھر یہ کس طرح سے پتا چلے گا کہ کون کون سے جو پورٹ نمبرز ہیں وہ ویل نون ہیں، آلریڈی ایلوکیٹڈ ہیں فار اسپیسیفک سروسز؟ اس کے لیے جو RFCs ہیں وہ پبلش ہوتی ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم، جو کہ آپ کو جو موسٹ ریسنٹ پورٹ نمبر اسائنمنٹ ہے بائی آیانا انٹرنیٹ اسائن نمبر اتھارٹی وہ بتاتے رہتے ہیں. مور اوور جو آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے اندر فار ایگزامپل لائنکس کے اندر /etc سروسز کے نام سے ایک فائل ہوتی ہے جس کے اندر جو موسٹ ریسنٹ میپنگ ہوتی ہے سروسز کی پورٹ نمبرز کے ساتھ وہ مینشن کی گئی ہوتی ہے. اگر آپ جا کے /etc سروسز دیکھیں تو اس میں لکھا ہوگا کہ UDP اینڈ سم پورٹ نمبر، TCP سم پورٹ نمبر، HTTP فار براؤزنگ سم پورٹ نمبر، FTP پورٹ نمبر فار ایگزامپل 21، HTTP کے لیے پورٹ 80. یہ وہ ویل نون پورٹ نمبرز ہیں جو کہ اسائن کر دیے گئے. جیسے جیسے نئی پروٹوکالز نئی سروسز آ رہی ہیں یہ چیزیں اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں. یہ بھی چیز ذہن میں رکھیے کہ پورٹ نمبر 0 سے لے کے 1000 تک یعنی 1023 تک ایگزیکٹلی یعنی 1024 سے نیچے جتنی بھی پورٹس ہوتی ہیں وہ ایانا کی طرف سے اسائن کی جاتی ہیں ٹو سم ویل نون سروس. اور اسی لیے ان پورٹ نمبرز کے اوپر آپ اپنے اپلیکیشن پروسیسز کو ایسوسیٹ نہیں کر سکتے یوزر ڈومین کے اندر. یو نیڈ ٹو ہیو سم روٹ لیول پریویلیجز اور ایڈمنسٹریٹر پریویلیجز ان آرڈر ٹو ایسوسیٹ یور اون ایپلیکیشن پروسیسز ٹو اینی پورٹ نمبر بلو 1024. تو اسٹوڈنٹس یہ میکینزم ہم نے دیکھا کہ UDP آپ کو ڈی ملٹی پلیکسنگ آف ایپلیکیشن پروسیسز پرووائڈ کرتے ہیں. ملٹیپل ایپلیکیشن پروسیسز ایک ہی ہوسٹ کے اوپر چل رہے ہیں اور وہ یونیکلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو تھرو 16 بٹ پورٹ نمبرز. سو دس از دی مین فنکشنالٹی پرووائڈیڈ بائی UDP. اس میں ہم نے کہا کہ ایک اور فنکشنالٹی جو ہے وہ UDP
اور پرووائڈ کرتا ہے، ملٹیپلیکسنگ، ایڈریس ملٹیپلیکسنگ کی بیسک فنکشنالٹی اینڈ این آپشنل فنکشنالٹی آف ایرر ڈیٹیکشن. ہم یہ دیکھیں گے کہ یو ڈی پی کے ہیڈر کے اندر آپشنل چیک سم اویلیبل ہے ان آرڈر ٹو ویلیڈیٹ دی ہیڈر اینڈ دی ڈیٹا. اچھا، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یو ڈی پی کا جو چیک سم ہے یہ آپشنل صرف آئی پی ورژن 4 کے اندر ہے. اگر انڈر لائن جو پروٹوکال ہے دیٹ از آئی پی ورژن 6 دین اٹ از مینڈیٹری. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ورژن کے چینج ہونے سے یو ڈی پی کا چیک سم جو ہے وہ کیوں مینڈیٹری ہو جاتا ہے، آئی پی ورژن 4 میں کیوں آپشنل ہے، آئی پی ورژن 6 میں کیوں مینڈیٹری ہے. اگر آپ ریکال کریں ہماری آئی پی ورژن 6 کی ڈسکشن کو تو آپ کو یہ ذہن میں آئے گا کہ ہم نے وہاں پر ڈسکس کیا تھا کہ آئی پی ورژن 4 کے اندر آئی پی ہیڈر کے اندر چیک سم کی فیلڈ موجود ہے، جبکہ آئی پی ورژن 6 میں سے وہ نکال دی گئی ہے. اسی لیے چونکہ آئی پی ورژن 6 کے ہیڈر کے اندر خود سے آئی پی چیک سم موجود نہیں ہے تو ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکال کے لیے لازمی ہے کہ وہ چیک سم کی فنکشنالٹی کو یوز کرے. اس لیے اگر انڈر لائن پروٹوکال آئی پی ورژن 6 ہوگا تو یو ڈی پی کا چیک سم مینڈیٹری ہوگا. اگر آئی پی ورژن 4 ہوگا انڈر لائن تو یو ڈی پی کا چیک سم جو ہے یہ آپشنل ہے. اسٹوڈنٹس، اسی چیک سم کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ یہ یو ڈی پی کی کن کن فیلڈز کے اوپر کمپیوٹ ہوتا ہے، آئیے ہم یو ڈی پی کے ہیڈر کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیے ہم نے یو ڈی پی کا جو ہیڈر ہے وہ کمپلیٹلی شو کیا ہے. پہلے 16 بٹ سورس پورٹ نمبر ہے، اس کے بعد 16 بٹ میں ڈیسٹینیشن پورٹ نمبر ہے. The next is UDP length and then the UDP checksum all 16 bit. لینتھ کے اندر آپ کے پاس 8 بائٹ کا ہیڈر ہے جو کہ ابھی یہاں پہ شو کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد ریمیننگ ڈیٹا. اس کے بعد چیکسم کی فیلڈ ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا. اچھا، چیکسم کے اندر ہم وہی آئی پی چیکسم کا میکنزم یوز کرتے ہیں جو کہ ہم چیپٹر نمبر 2 کے اندر ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یو ڈی پی کا جو چیکسم ہے وہ صرف یو ڈی پی ہیڈر اور ڈیٹا پر ہی کمپیوٹ نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹ آلسو انکلوڈز اے سوڈو ہیڈر. وہ سوڈو ہیڈر کیا ہے وہ میں نے نیچے ڈائیگرام میں شو کیا ہے. اٹ کنٹینز 3 ویلیوز اور 3 فیلڈز فرام دی انڈر لائنگ آئی پی ہیڈر. فرسٹ از دی سورس آئی پی ایڈریس، سیکنڈ از دی ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس اینڈ تھرڈ از دی پروٹوکال ویلیو. فار ایگزامپل یو ڈی پی کے لیے جو پروٹوکال کی ویلیو ہوتی ہے دیٹ از 17. اب آپ ایک اور چیز دیکھ رہے ہوں گے کہ سوڈو ہیڈر کے اندر یو ڈی پی لینتھ دوبارہ سے مینشن کی گئی ہے. جی ہاں، یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ چیکسم کو کمپیوٹ کرتے وقت یو ڈی پی لینتھ 2 دفعہ یوز کی جاتی ہے. تو اسٹوڈنٹس، ہم نے یہ دیکھا کہ یو ڈی پی ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر ہمیں جو فنکشنالٹی پرووائڈ کرتی ہے دیٹ از بیسیکلی پرووائڈنگ این ایڈریس ملٹیپلیکسنگ میکنزم، جس کے ذریعے ملٹیپل ایپلیکیشن پروسیسز جو ہیں وہ 2 اینڈ ہوسٹ کے اوپر آپس میں سیپریٹلی انڈیپینڈنٹلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور ابھی ہم نے لاسٹلی یہ دیکھا کہ ایک ایرر ڈیٹیکشن کی پاسبلٹی بھی ہے ہمارے پاس چیکسم کی فارم میں کہ یو ڈی پی میں آئی پی ورژن 4 کے اوپر آپشنل ہے اور آئی پی ورژن 6 کے اوپر مینڈیٹری ہے. تو یہ 2 مین فنکشنالٹی آپ نے دیکھی جو کہ یو ڈی پی نے پرووائڈ کی ہے. اسی لیے جسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اٹس جسٹ اے ویری تھن ونیر اوور آئی پی. یہی ایک فنکشنالٹی تھی جو کہ ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر پرووائڈ کی گئی ہے. آپ خود امیجن کیجئے کہ وہ کیا کم سے کم فنکشنالٹی ہو سکتی ہے ایک ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکال کی جو کہ ہم پرووائڈ کر سکیں اوور آئی پی اور اپلیکیشن کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ پوری ہو سکیں. وہ یہی تھی کہ ایک ہوسٹ کے اوپر ملٹیپل اپلیکیشن پروسیسز جو ہیں وہ سیپریٹلی آئیڈینٹیفائی ہو سکیں. تو یہ فنکشنالٹی یو ڈی پی نے پرووائڈ کر دی. اس کے علاوہ اور کسی قسم کی کوئی گارنٹی یا فنکشنالٹی یو ڈی پی نے پرووائڈ نہیں کرنی. لیکن ساری اپلیکیشنز کی ریکوائرمنٹ تو اس طرح سے پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہت ساری اپلیکیشنز جو ہیں وہ اس سے زیادہ فنکشنالٹی ڈیمانڈ کر سکتی ہیں. یہ تو بالکل روڈیمنٹری اور بیسک فنکشنالٹی تھی جو کہ یو ڈی پی نے پرووائڈ کی. آلدو بہت ساری ایسی اپلیکیشنز ہیں جو کہ اس پروٹوکال کو یعنی یو ڈی پی پروٹوکال کو ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر یوز کرتی ہیں، لیکن ایک لارج نمبر آف اپلیکیشنز جو ہیں وہ اس سے زیادہ ڈیمانڈ کر سکتی ہیں.
اس کے لیے اب ہمارے پاس ایک سیکنڈ پروٹوکال ہے which is very important also, which is a reliable byte stream protocol which we call as TCP, very well known transmission control protocol. TCP کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کیونکہ اس کے اندر کافی ساری فنکشنالٹی ہے. تو آج کے لیکچر میں اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بھی ہم TCP ہی کی فنکشنالٹیز، اس کے میکانزمز، انہینسمنٹس اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. آؤٹ لائن TCP کے سیکشن کی کچھ اس طرح سے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ TCP میں یہ جو کنیکشن اسٹیبلشمنٹ اور ٹیئر ڈاؤن کا میکانزم ہے، ٹرمینیشن کا، یہ کس طرح سے ہے، بیکاز اٹس اے کنیکشن اورینٹڈ پروٹوکال. پھر ہم اس کے اندر جو ریلائبلٹی پرووائڈ کی گئی ہے سلائڈنگ ونڈو پروٹوکال کے تھرو، اگر آپ ریکال کریں ہم نے سلائڈنگ ونڈو پروٹوکال چیپٹر نمبر 2 کے اندر جب ہم ایک لنک لیئر کے اوپر فنکشنالٹیز دیکھ رہے تھے اس وقت بھی اسٹڈی کی تھی. اسی کو ہم دیکھیں گے کہ TCP نے کس طرح سے اڈاپٹ کی ہے اور اس میں کیا ماڈیفیکیشنز ہیں جو کہ ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر ہونے کی وجہ سے سلائڈنگ ونڈو پروٹوکال کے اندر ایڈ کی گئی. پھر فلو کنٹرول کا میکانزم دیکھیں گے، اڈیپٹیو ری ٹرانسمیشنز اینڈ ٹائم آؤٹس کا میکانزم دیکھیں گے، اور اس طرح ہم TCP کے مختلف جو میکانزمز ہیں، فنکشنالٹیز ہیں، کافی کمپلیکس قسم کے الگوریتھمز ہیں TCP کے اندر، کنجیشن کنٹرول کا ہے وہ فار ایگزامپل، ان چیزوں کو ایک ایک کر کے اسٹڈی کریں گے. تو TCP کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے سروس ماڈل سے. جس طرح ہم نے اپنے ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکالز کو جب ڈیفائن کیا تو کہا کہ ایک ہمارے پاس سروس ماڈل ہے انڈر لائنگ IP نیٹورک کا، اس کے اوپر ایک ماڈل ہونا چاہیے ٹرانسپورٹ لیئر کی پروٹوکال کا، اور یہ وہ ماڈل ہونا چاہیے جو کہ اپلیکیشن کی ریکوائرمنٹس کو انڈر لائنگ نیٹورک کے اوپر زیادہ سے زیادہ کلوزلی میپ کر سکے. اب UDP کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدھ فنکشنالٹی ہی تھی جو کہ UDP پروٹوکال نے ہمیں پرووائڈ کی، لیکن TCP کے اندر اب ایک لمبی لسٹ ہے ڈیمانڈز کی، اپلیکیشن ریکوائرمنٹس کی جو کہ فلفل ہوتی نظر آتی. فار ایگزامپل UDP کے اندر جتنی بھی فنکشنالٹی تھی جو کہ چیک سم کی ہو یا ایڈریس ملٹی پلیکسنگ کی ہو وہ تو TCP نے پرووائڈ کی ہی، پلس اس کے اندر ایڈیشنل چیزیں ہیں. فار ایگزامپل ملٹیپل کنیکشن پر ہوسٹ اگر آپ نے پرووائڈ کر دیے دین یو آر آلسو پرووائڈنگ گارنٹیڈ اینڈ ان آرڈر ڈیلیوری آف ڈیٹا. Moreover, you also ensure that message is delivered at most once. Duplication اس کے اندر نہ ہو. پھر آپ یہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ اگر اپلیکیشن کے پاس arbitrarily long message stream ہے اور کوئی ایک باؤنڈری وہ مینٹین نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس arbitrary long message stream کو کس طرح سے TCP پروٹوکال کے تھرو دو اپلیکیشنز کے درمیان ٹرانسمٹ کرتے ہیں. Another important functionality is a kind of synchronization between sender and receiver, تاکہ ڈیٹا کی ٹرانسمیشن سے پہلے سینڈر اور اینڈ ریسیور both understand that they are alive, they are ready to communicate between themselves. When sender will send data, receiver is ready to receive and so on. TCP نے جو ایک اور فنکشنالٹی پرووائڈ کی that is flow control. اگر ریسیور یہ سمجھتا ہے کہ دی موومنٹ آف ڈیٹا از ٹو فاسٹ ٹو ہینڈل تو وہ سینڈر کو کسی طرح سے انڈیکیشن دے سکتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ سپیڈ سے ٹرانسمٹ نہ کرے اور اس کو سلو ڈاؤن کر دے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ بہت ساری فنکشنالٹیز جو کہ کسی ایک ایپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی تھیں وہ TCP کی جو پروٹوکال ہے اس نے پرووائڈ کی ہیں. اب ہم انہی میکانزم کو ایک ایک کر کے دوبارہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے ابھی جو وش لسٹ کہنا چاہیے TCP کے لیے پرووائڈ کی ہے کہ یہ سب چیزیں TCP کے اندر پرووائڈ ہوں. اب ہم ان کو ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. پہلی چیز وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ UDP کی فنکشنالٹی تھی, دیٹ از دی ملٹی پلیکسنگ میکینزم. ہم نے کہا کہ آپ کے پاس ملٹیپل پورٹس ہیں, ایڈریسز ہیں, آئیڈینٹیفائرز ہیں, اور وہ آئیڈینٹیفائرز جو ہیں وہ اپلیکیشن پروسیسز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. Now you would like that multiple application processes should communicate between these two hosts. اس کے لیے وہی میکینزم ہے پورٹ نمبر کا جو کہ UDP کے اوپر ہے. جس طرح UDP کے اوپر 16 بٹ کے پورٹ نمبرز ہیں, اسی طرح TCP کے پاس بھی 16 بٹ پورٹ نمبر اسپیس موجود ہے. Keep in mind that these two port numbers are separate. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ UDP کے اوپر بھی کوئی ایک اسپیسیفک آئیڈینٹیفائر کسی اپلیکیشن پروسیس کے ساتھ اٹیچ کریں
لیکن وہی پورٹ نمبر جو ہے وہ آپ اویلیبل ہے ٹی سی پی کے اندر، وہ آپ کسی سیپریٹ اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ نے ایک نمبر یو ڈی پی میں کنزیوم کر لیا ہے تو وہ ٹی سی پی کے اندر بھی کنزیوم نہیں ہوگا. دیز آر سیپریٹ آئیڈینٹیفائرز اینڈ کین بی ایسوسیٹڈ ود ایپلیکیشنز سیپریٹلی اینڈ انڈیپینڈنٹلی. اس ملٹی پلیکسنگ کے بعد چیک سم کا میکینزم بھی ہے. یہ خیال رکھیے کہ یو ڈی پی کے اندر تو چیک سم کا میکینزم آپشنل ہے ان کیس آف آئی پی وی 4، لیکن ٹی سی پی میں یہ ان اینی کیس مینڈیٹری ہے. چاہے آئی پی ورژن 4 آپ یوز کیجئے، چاہے آپ آئی پی ورژن 6 یوز کریں، چیک سم کا میکینزم ٹی سی پی کی پروٹوکال کے اندر مینڈیٹری رہے گا. مزید ہم نے یہ دیکھا کہ ٹی سی پی نے فلو کنٹرول بھی پرووائڈ کیا ہے. اٹ از اے میکینزم ٹو ریسٹرکٹ کائنڈ آف دی ریٹ آف دی ٹرانسمیشن ٹو سم تھنگ مینیجیبل بائی دی ریسیور. یہ ہم کس طرح سے اچیو کرتے ہیں یہ تو ہم ٹی سی پی کی ڈیٹیل میکینزمس کی ڈسکشن میں دیکھیں گے، لیکن ابھی آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر ریسیور کسی بھی وجہ سے آئیدر ریسورسز کی وجہ سے یا پروسیسنگ کی سپیڈ کی وجہ سے کسی وجہ سے بھی اس فاسٹ ریسیپشن آف ڈیٹا کو ہینڈل نہیں کر سکتا، then there is some mechanism provided by the TCP جو کہ انڈیکیٹ کرتی ہے سینڈر کو کہ اپنا جو ریٹ ہے اس کو سلو ڈاؤن کر دے یا ایک خاص باؤنڈری کے اندر ایک تھریشولڈ سے نیچے نیچے ریسٹرکٹ کر دے. فلو کنٹرول کے ساتھ ساتھ ٹی سی پی ہمیں کنجیشن کنٹرول کے میکینزم بھی پرووائڈ کرتی ہے. اٹ از یٹ another very desirable mechanism available in TCP. جس طرح سے فلو کنٹرول ریسٹرکٹ کرتا ہے ٹرانسمیشن ریٹ کو ٹو سم تھنگ دیٹ از مینیجیبل بائی دی ریسیور، اسی طرح کنجیشن کنٹرول کا میکینزم جو ہے وہ ریٹ کو اس طرح سے ریسٹرکٹ کرتا ہے ٹو سم تھنگ دیٹ از مینیجیبل بائی دی نیٹورک. تو آپ ان دونوں میکینزمز میں ڈسٹنکشن رکھیں. فلو کنٹرول is to restrict the data rate to something manageable by the receiver itself, and congestion control is to restrict the data rate to something manageable by the whole network or the network in between the sender and the receiver. Yet another aspect of TCP service model is that it is connection oriented. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنے لگیں گے then we will be passing through a setup phase, and when we want to finish all the data transmission, then there will be a tear down phase, explicit tear down phase required. Connection oriented ہونے کے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں اپنے ڈس ایڈوانٹیجز کے ساتھ. مثلا ہم جب یہ کہتے تھے کہ سینڈر اور ریسیور آپس میں کسی طرح سے کوئی سنکرونائزیشن مینٹین کریں تو یہ کنیکشن اسٹیبلشمنٹ فیز کے تھرو ہی اچیو کی جاتی ہے. When there is a explicit connection setup phase, تو سینڈر اور ریسیور ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائز ہو جاتے ہیں. بیفور سینڈنگ دی ڈیٹا سینڈر نوز کہ ریسیور جو ہے وہ الائیو ہے اینڈ دی ریسیور از ریڈی ٹو ریسیو مائی ڈیٹا. Yet another aspect of TCP service model is that it is full duplex. It means that data can be sent on this TCP connection from both sides. جب دو اینٹیٹیز آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں تو both of them can be sender and both of them can be receiver at the same time. ایک اینٹیٹی جو ہے وہ ڈیٹا سینڈ بھی کرتی ہے اور ڈیٹا ریسیو بھی کرتی ہے اسی ٹی سی پی کنیکشن کے اوپر. So it is kind of a point-to-point communication in a full duplex way or a duplex way. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ آپ نے ایک ہی کنیکشن مینٹین کیا ٹی سی پی کا دو ایپلیکیشن اینڈ پوائنٹس کے درمیان، لیکن دونوں ایپلیکیشن پروسیسز آپس میں میسیجز کو ایکسچینج کر سکتے ہیں. یو ڈو ناٹ ریکوائر ٹو ہیو اندر ٹی سی پی کنیکشن ان آرڈر ٹو سینڈ ڈیٹا فرام ہوسٹ بی ٹو اے، کیونکہ آپ ہوسٹ اے ٹو بی کے لیے علیحدہ سے ٹی سی پی کنیکشن یوز کر رہے ہیں. نو، ان اے سنگل ٹی سی پی کنیکشن بوتھ وے کمیونیکیشن از ڈن. یٹ اندر سروس ماڈل جو کہ ٹی سی پی نے پرووائڈ کیا ہے وہ ہے بائٹ اسٹریم ایبسٹریکشن. بائٹ اسٹریم ایبسٹریکشن ہے کیا؟ ہم یہ چیز مینٹین کرنا چاہتے ہیں ٹی سی پی کے اندر کہ ڈیٹا کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے. Now this is an abstract concept. Obviously application layer کے اوپر ڈیٹا کی کوئی نہ کوئی باؤنڈری ہوگی، لیکن اس ٹی سی پی کنیکشن کے اوپر ہم یہ اسیوم کرتے ہیں
کہ جو بھی ڈیٹا اپلیکیشن سے آ رہا ہے ہم اس کی کوئی باؤنڈری مینٹین نہیں کرتے، لہٰذا اپلیکیشن آربیٹریلی لارج ڈیٹا جو ہے وہ بھی اس ٹی سی پی کنیکشن کے تھرو ٹرانسپورٹ کر سکتی ہے، ایون کانٹینیوس ڈیٹا بھی ٹرانسمٹ کر سکتی ہے. یو کین ہیو اے اسٹریم آف ڈیٹا کمنگ ان اینڈ موونگ فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی. فار ایگزامپل اسپیچ جو ہے وہ آپ مسلسل جو فارم میں بھیج سکتے ہیں. فائل جو ہے وہ آربیٹریلی لانگ میسج سائز جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ بھیج سکتے ہیں. تو ٹی سی پی جو ہے وہ باؤنڈریز کو مینٹین نہیں کرتی. اٹ جسٹ کنسیڈر دیٹ اٹ از اے اسٹریم آف ڈیٹا کمنگ ان، اور آپ نے اس کو بس ریلائبل فارم میں، ان آرڈر فارم میں، ایک جو ہے وہ فلو کنٹرول اور کنجیشن کنٹرول کے میکینزم کے ساتھ اس کو کریکٹ اپلیکیشن کے حوالے کر دینا ٹو دی ایٹ دی ریسیور. تو اسٹوڈنٹس آپ نے یہ دیکھا کہ ایک لمبی لسٹ ہے فنکشنالٹیز کی جو کہ ٹی سی پی آپ کو پرووائڈ کرتی ہے، جس میں آپ نے ملٹی پلیکسنگ سے شروع کیا، ایڈریس ملٹی پلیکسنگ سے، دین چیک سم، دین کنیکشن اورینٹیڈ کائنڈ آف سیٹ اپ، فلو کنٹرول، کنجیشن کنٹرول، ریلائبلٹی ان دی سینس کہ میسج جو ہے وہ مس نہیں ہوگا، ریلائبلٹی ان دی سینس کہ میسج آؤٹ آف آرڈر نہیں ہوگا، ڈپلیکیٹ نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں جو ہے وہ ٹی سی پی نے آپ کو پرووائڈ کی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ٹی سی پی کی بائٹ اسٹریم کو امپلیمنٹ کرنے لگتے ہیں تو اس کو ہم ایک ڈائیگرام کی فارم میں دیکھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دو اپلیکیشن پروسیسز میں نے شو کیے ہیں، اور انڈر لائن دونوں اپلیکیشن پروسیسز ٹی سی پی کی پروٹوکال کو یوز کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر. انڈر لائن نیٹورک کو ہم نے شو نہیں کیا. وی جسٹ کنسیڈر کہ ٹی سی پی کے نیچے آئی پی ہے، پھر کوئی لنک لیئر کی پروٹوکال ہے، پھر درمیان میں بہت بڑا کوئی نیٹورک ہو سکتا ہے، اور اس طرح سے ریسیور اینڈ کے اوپر جو ٹی سی پی کی پروٹوکال ہے اس تک پیکٹس یا ٹی سی پی کے سیگمنٹس جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں. We will just assume that application write bytes for the TCP to transport. TCP ان نمبر آف بائٹس کو لے کر چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس فارم کرے گی، اور یہ سیگمنٹس جو ہیں وہ نیٹورک میں ٹریول کریں گے، اور ریسیور اینڈ کے اوپر جو ٹی سی پی کی پروٹوکال ہے وہاں تک یہ سیگمنٹس پہنچ جائیں گے. ٹی سی پی ریسیور اینڈ کے اوپر ان سیگمنٹس کو ریسیو کرنے کے بعد ان میں سے بائٹس کو ریڈ کرے گی، اور اصل میں وہ بائٹس ہی اپلیکیشن کو اوپر پہنچائے گی. تو ایک طرح سے آپ نے ٹی سی پی بائٹ اسٹریم کی جو فنکشنالٹی ہے اس میں کیا چیز پرووائڈ کی کہ اپلیکیشن رائٹ بائٹس ایٹ دی سینڈر ٹی سی پی اینڈ اینڈ دی اپلیکیشن ریڈ بائٹ فرام دی ریسیور ٹی سی پی اینڈ. تو یہ ہے ٹی سی پی بائٹ اسٹریم کا کانسیپٹ کہ باؤنڈریز کوئی نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بڑا چنک آف ڈیٹا اپلیکیشن سے رائٹ کریں ٹی سی پی کے سینڈ بفر کے اندر، اور وہ اس کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں نیٹورک کے اندر ٹریول کروائے اور ٹی سی پی کے ریسیو بفر میں پہنچ جائے. کیونکہ اپلیکیشن نے ایک بڑا ڈیٹا آپ کو پاس آن کیا تھا، تو ٹی سی پی ریسیور اینڈ کے اوپر کوئی یہ رسپانسبلٹی نہیں لیتی کہ اتنا ہی بڑا ڈیٹا آپ نے اپلیکیشن کو ایک گو میں پرووائڈ کرنا ہے، بیکاز اٹس جسٹ اے بائٹ اسٹریم. تو اس بڑے ڈیٹا کو آپ کسی بھی پیسز کی فارم میں اپلیکیشن پروسیس کو دے سکتے. لائک وائز اگر چھوٹے چھوٹے چنکس اپلیکیشن پروسیس نے سینڈر سائڈ سے بھیجے تھے، تو ریسیور اینڈ کے اوپر اپلیکیشن جب ریڈ کرنے لگتی ہے تو اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب چھوٹے چھوٹے پیسز اکٹھے ایک ہی وقت میں اپلیکیشن ریسیور اینڈ کے اوپر ریڈ کر لیں. تو اسٹوڈنٹ یہ تو تھا بائٹ اسٹریم کا کانسیپٹ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ساری فنکشنالٹی جو کہ ہم ٹی سی پی کے اوپر امپلیمنٹ کرنے لگے ہیں، یہ ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر بھی بہت ساری پروٹوکالز نے امپلیمنٹ کی ہے. لیکن یہی اینڈ ٹو اینڈ کمیونیکیشن جو کہ ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر ہوتی ہے، اور پروسیس جو کہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ کمیونیکیشن لنک لیئر کے اوپر ہوتی ہے فرام ون اینٹیٹی ٹو دی ادر، اس میں فرق ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک ڈائریکٹ لنک کے اوپر، ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر آپ ٹرانسمیشن کرتے ہیں، تو پوٹینشیلی دیر ول بی مینی ڈفرنٹ ہوسٹ آن ٹرانسپورٹ لیئر اینڈ اونلی اے سنگل ہوسٹ آن ڈیٹا لنک لیئر. سو یو نیڈ ایکسپلسٹ کنیکشن اسٹیبلشمنٹ اینڈ ٹرمینیشن، جو کہ ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر آپ درمیان میں ملٹیپل ہوسٹ سے گزر کر، ملٹیپل نیٹورکس پر سے گزر کر دوسرے نوڈ کو ٹرانسمٹ کرنا چاہتے ہیں.
سو یو نیڈ ٹو ہیو سم فارم آف انفارمیشن اور انڈیکیشن کہ فرسٹ آف آل کیا وہ نیٹورک میں پریزنٹ بھی ہے, وہ ریچیبل بھی ہے نوڈ, اور اگر وہ ریچیبل ہے, وہ پریزنٹ ہے, از اٹ الائیو؟ اٹ مے بی جسٹ اویلیبل, نیٹورک کین گو ٹو دیٹ نوڈ بٹ دیٹ نوڈ از ناٹ اویلیبل. اور اگر وہ اویلیبل ہے تو کیا اس کے اوپر وہ اپلیکیشن پروسیس رن ہو رہا ہے جس کے اوپر آپ ڈیٹا بھیجنا چاہتے ہیں؟ یہ اور اس طرح کی مختلف قسم کی انفارمیشن. ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر, ڈائریکٹ لنک لیئر کے اوپر, اف یو آر شیور کہ یہ نوڈ اسی نیٹورک کا حصہ ہے, سو یو جسٹ سینڈ اٹ آن دی ڈیٹا لنک لیئر. ایک اور جو پوٹینشیل ڈفرینس ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر RTT ویری نہیں کرتا. آپ ایک اپلیکیشن پروسیس کو پیکٹ بھیجتے ہیں, اس اپلیکیشن پروسیس سے میسج رپلائی کی فارم میں واپس آ جاتا ہے. جب بھی آپ اس کو اپلیکیشن کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں, مور اور لیس وہی RTT ڈائریکٹ لنک لیئر کے اوپر آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں. جبکہ انٹرنیٹ کے اوپر جب آپ اس اپلیکیشن پروسیس سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو RTT ویری کرتے ہیں. کبھی 50 ملی سیکنڈ ہے تو کبھی 200 ملی سیکنڈ ہو سکتا ہے. اپلیکیشن پروسیسز کو ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر اس چیز کا خیال رکھنا کہ اگر ڈائریکٹ لنک کے اوپر کمیونیکیشن ہو رہی ہے تو وہ ہر دفعہ ایک ہی RTT آئے گا, لیکن اگر انٹرنیٹ کے اوپر کمیونیکیشن ہو رہی ہے تو یہ اپلیکیشن پروسیسز سے جو رسپانس آتے ہیں ان کی وجہ سے RTT ویری ہو سکتے ہیں, نیٹورک کی کنڈیشنز ویری کر سکتی ہیں. تو جو TCP کی ٹرانسپورٹ پروٹوکال ہے وہ اس چیز کو کیٹر فار کرتی ہے کہ RTT ویری کر سکتا ہے اینڈ اسٹل اپلیکیشن پروسیسز کین میننگ فلی کمیونیکیٹ. وہ جو ٹائم آؤٹ کا میکنزم ہے اس RTT کی بیس کے اوپر وہ خود سے اڈیپٹ کرتا ہے. دین اندر پاسبلٹی اور ڈفرینس کہ اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر کمیونیکیٹ کرتے ہیں ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر, دین دیر از اے پوٹینشیلی لانگ ڈیلے ان دی نیٹورک. ڈائریکٹ لنک کے اوپر آپ کو یہ لانگ ڈیلے ایکسپیرینس نہیں ہوتا. TCP کے اوپر جب آپ اینڈ ٹو اینڈ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو لانگ ڈیلے ہو سکتا ہے بیکاز یو آر ٹریورسنگ سو مینی نیٹورکس. So you need to be prepared for a very old packet arriving, اور TCP اس کے لیے میکنزم آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. اسٹوڈنٹ TCP کے اندر اور جو فنکشنالٹی پاسبل ہے اور جس کو ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹرانسپورٹ لیئر اور ڈیٹا لنک لیئر, وہ یہ کہ دیر میں بی ڈفرینٹ کیپیسٹی ایٹ دی ڈیسٹینیشن. جب آپ انٹرنیٹ کے اوپر کمیونیکیٹ کرتے ہیں بٹوین ٹو ہوسٹ تو یو شوڈ بی کیئرفل, اور TCP کو کیئرفل رہنا چاہیے کہ ہوسٹ کی کیپیسٹی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ ایک فل تھرسٹ کے ساتھ ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں دین دی ہوسٹ may not be able to accommodate all this data, اور TCP کے اندر اس کا میکنزم موجود ہے. So TCP should be ready to accommodate different node capacities. Yet another difference is کہ جب آپ انٹرنیٹ کے اوپر کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر یہ بھی ریسٹرکشن ہے کہ نیٹ ورک کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی نوڈ ٹو نوڈ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. وی جسٹ اسیوم دیٹ یو وانٹ ٹو کمیونیکیٹ ود نوڈ اے اور درمیان میں سارے ہائی اسپیڈ نیٹ ورکس ہیں. سو دی نیٹ ورک کیپیسٹی وائل یو آر کمیونیکیٹنگ ود نوڈ اے مے بی کوائٹ ہائی, لیکن جب آپ ایک اور نوڈ بی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو یہ چیز پاسبل ہے کہ درمیان میں کوئی ایک لو اسپیڈ نیٹ ورک موجود ہو. اب یہ کنسٹرینٹس آ گئے کہ جب آپ نوڈ اے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں یو کین کمیونیکیٹ ایٹ ہائی اسپیڈ, بٹ وین یو آر کمیونیکیٹنگ ود نوڈ بی یو آر ریسٹرکٹیڈ ٹو سم لمیٹڈ اسپیڈ. TCP کی پروٹوکال کو ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر اس چیز کو اکوموڈیٹ کرنا ہے کہ while communicating with node A it can transmit high speed data, and while communicating with node B it should be restricted to some limited rate data flow. تو اسٹوڈینٹس یہ وہ ٹاپکس تھے جو کہ ہم نے آج TCP کے اندر ڈسکس کیے. انشاءاللہ TCP کے اور ایڈوانسڈ میکنزمس اور یہی جو ٹاپکس ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں ان کی مزید ڈیٹیلز ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر فردر اسٹڈی کریں گے. آج ہم نے سٹارٹ کیا تھا ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکال کی اسٹڈی سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اس سے پہلے IP اور انٹرنیٹ ورک کے سارے ٹاپکس مکمل کر لیے ہیں. آج جو ہم ٹاپک جس ٹاپک کو ہم نے سٹارٹ کیا ہے وہ یہ کہ اب ہم ہوسٹ ٹو ہوسٹ ڈیلیوری میکانزم کو پروسیس ٹو پروسیس یا اپلیکیشن ٹو اپلیکیشن میننگ فل کمیونیکیشن کے اندر ٹرانسفارم کر دیں. اس کے لیے ہمیں ٹرانسپورٹ پروٹوکالز چاہیے اور وہ ٹرانسپورٹ پروٹوکالز اپلیکیشن لیئر کی ڈیمانڈز کو
انڈر لائنگ نیٹورک کی جو کیپیبلٹی ہوتی ہے اس کے اوپر میپ کرتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہم اپنے آج کے لیکچر کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. ٹی سی پی کے میکنزمز اور اس سے ریلیٹڈ مزید ڈیٹیلز کو ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ مزید ڈسکس کریں گے. اب مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.